أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم لوگ صفات کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے قلقلہ کے تعلق سے پڑھا۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے یہاں سے۔ مصنف فرماتے ہیں را میں صفت تکرار کی ہے، را میں صفت تکرار کی ہے، مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ یہاں سے را میں پائی جانے والی صفت تکرار کا بیان شروع ہوا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ صفت را میں پائی جاتی ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے، مگر صفت تکرار کو بیان کرنے کے فوراً بعد فرما رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب ادا بھی کرنا چاہیے اور بچنا بھی چاہیے، تو یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں، اور متضاد چیزوں پر بیک وقت عمل کرنا یہ محال ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ بھائی مصنف نے کیا کہا؟ را میں صفت تکرار کی ہے، مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں تک کہ تو حکم ہو رہا ہے ادا کرنے کا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہو رہا ہے کہ بچا جائے، یعنی نہ ادا کیا جائے۔ تو ادا کرنا نہ ادا کرنا بظاہر یہ تضاد ہے، اور آپ کو قاعدہ معلوم ہے دو متضاد چیزیں ہو تو بیک وقت ان پر دونوں پر عمل کرنا یہ محال ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے، تکرار کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو بار بار حقیقی طور پر ادا کرنا۔ بات بہت غور سے سنیے گا۔ تکرار کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو بار بار حقیقی طور پر ادا کرنا۔ اور یہاں جو مصنف نے بیان کیا را میں صفت تکرار کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مشابہت تکرار مراد ہے۔ اور یہاں جو کہا کہ مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے، تو یہ حقیقی تکرار جو ہے نا، حقیقی تکرار اس سے بچنے کے لیے فرمایا۔ یعنی را میں حقیقی تکرار احترازی صفت ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، جبکہ صفت ادائی جو ہے، جس کو ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ مشابہت تکرار ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ علامہ شاطبی نے صفت تکرار کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَرَاءٌ قُرِّرَتْ، اور را صفت تقریر سے متصف کی گئی ہے۔ علامہ جزری نے صفت تکرار کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَبِتَقْرِيرٍ جُعِلَ، اور صفت تقریر کے ساتھ وہ را خاص کی گئی ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب را مشدد ہو تو اس میں صفت تقریر کو بہت اہتمام اور احتیاط سے ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تشدید کو ادا کرتے وقت کئی را ادا ہو جائیں، اور یہی حقیقی تکرار ہے جس کو میں ابھی بتا چکا ہوں، جس سے بچنا کیا ہے، نہایت ضروری ہے۔ اور علامہ جزری
اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَأَخْفِ تَقْرِيرًا اِذَا تُشَدَّدُ، یعنی اور چھپا صفت تقریر کو جب مشدد ہو وہ، یعنی را کو نرمی سے ادا کرو۔ آگے دیکھیے، آگے مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں شین۔ شین میں صفت تفشی ہے، یعنی منہ میں صوت پھیلتی ہے، منہ میں آواز جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ تو شین میں صفت لازمہ غیر متضادہ میں سے ایک صفت کون سی ہے؟ تفشی۔ اس کو ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت مصنف علیہ رحمہ نے جو صفت تفشی کی تعریف تحریر فرمائی ہے، یہاں پر واضح تعریف ہے، اس میں مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفت تفشی کو اس طرح بیان کیا ہے وَشِینٌ بِالتَّفَشِّی تَعَمَّلَ، یعنی اور شین میں تفشی پر عمل پیرا ہو۔ اور علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا وہ اس طرح وَلِلتَّفَشِّی الشِّین، یعنی صفت تفشی کے لیے شین ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور ضاد میں صفت استطالت ہے۔ استطالت کے معنی جو ہوتا ہے وہ لمبا اور درازی کے ہیں، اور حرف ضاد میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس لیے اسے حرف مستطیلہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت شروع حافہ سے آخر حافہ تک آواز کو درازی رہتی ہے، جیسے وَلَضَّالِّينَ۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استطالت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کما المستطیل الضاد لیس باغفلا، یعنی جیسا کہ ضاد مستطیل ہے جو بے نقطہ نہیں۔ علامہ جزری نے فرمایا ضادن استطل، اور ضاد میں صفت استطالت ادا کر۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرف مد میں بھی درازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حرف مستطیل میں بھی درازی ہوتی ہے، تو حرف مستطیل اور حرف مد میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حرف مستطیل میں درازی مخرج میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حرف مد میں درازی ان کی ذات میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مخرج اور ذات میں ہوتی ہے، یہی فرق ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفت تفشی اور صفت استطالت میں فرق کیا ہے؟ تو صفت تفشی کے معنی ہے پھیلنا، یعنی جب شین کو ادا کیا جاتا ہے تو آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے، اور استطالت کا معنی ہے لمبا اور دراز ہونا، اور ضاد کو ادا کرتے ہوئے شروع حافہ سے آخر حافہ تک آواز جو ہے امتداد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا اور صاد زا سین حروف صفیرہ کہلاتے ہیں۔ صفیر کے معنی ہے سیٹی کے۔ اچھا، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیرہ یا صفیریہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مثل تیز سیٹی کے نکلے۔ مثلا احسنہ کی سین، یہ صفت 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد زا سین، یہ صفت کیا ہے؟ قوی ہے۔ اس کے تعلق سے ضیاء القرآت کے درس میں نے مکمل اس کو بیان کیا ہے کہ صاد کی جو یہ آواز ہوگی مثل سیٹی کے، تو یہ کس طرح کی ہوگی، کس چڑیا کے مطابق آواز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو آپ سن سکتے ہو۔ بس اتنا جان لیں کہ سین میں صفت صفیر بنسبت صاد کے زیادہ ظاہر ہے، اور صاد میں بنسبت زا کے ظاہر تر ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ سبق تھوڑا لمبا ہے، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔